خواجہ معین الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے وجود کو تم دریا کی طرح سخی بنا لو۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے وجود کو تم سورج کی طرح مشفق بنا لو۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے وجود کو تم زمین کی طرح تواضع کرنے والا بنا لو۔ جیسے دریا کبھی کسی سے مذہب نہیں پوچھتا، جو بھی پیالہ ڈالتا ہے اس کی پیاس بجھاتا ہے، جس طرح سورج کبھی مذہب دیکھ کر کے روشنی نہیں پہنچاتا۔ ہندو کے گھر میں بھی روشنی جاتی ہے سورج کی، مسلمان کے گھر میں بھی روشنی جاتی ہے سورج کی، سکھوں کے گھر کو بھی روشن کرتا ہے اللہ کا سورج۔ حضرت خواجہ معین الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے وجود کو زمین کی طرح تواضع اور انکساری والا بنا لو، کہ جیسے اس زمین پر مسلمان چلتے ہیں ویسے ہی غیر مسلم چلتے ہیں، جیسے اس زمین پر چرند و پرند چلتے ہیں ویسے ہی درندے بھی چلتے ہیں۔ زمین کبھی کسی پر تنگ نہیں ہوتی، زمین کبھی کسی کو یہ نہیں کہتی کہ تمہیں میرے اوپر چلنے کا حق نہیں ہے۔ اگر حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو ذرا سوچو کہ اس ملک میں دریا کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، کہ یہاں گنگا کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے جو فرمایا اس ملک میں سورج کو بھی بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس ملک میں زمین کو دھرتی ماں کہا جاتا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ لوگوں مسلمانوں اگر تم عزتوں کے آسمان پر بیٹھنا چاہتے ہو اور اس ملک کے لوگوں کی نظروں میں عزت پانا چاہتے ہو تو اپنے وجود کو دریا کی طرح بنا لو، تمہیں عزت ملے گی۔ اپنے وجود کو تم سورج کی طرح بنا لو، تمہیں عزت ملے گی۔ اپنے وجود کو تم زمین کی طرح بنا لو، اللہ رب العزت تو عزتوں کے آسمان پر پہنچا دے گا، تمہارے سروں پر عزتوں کے تاج سجائے جائیں گے۔ غریب نواز نے یہ بات صرف ارشاد نہیں فرمائی ہے بلکہ غریب نواز کا وجود دریا کی طرح سخی بھی ہے، خواجہ کا وجود حضرت خواجہ کا وجود سورج کی طرح مشفق بھی ہے، غریب نواز کا وجود زمین کی طرح تواضع انکساری کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنی مسجدوں میں اسٹیکر تو لگا لیے کہ اس مسجد میں فلاں فرقے کے لوگوں کا آنا منع ہے، لیکن اس نفرت کے ماحول میں بھی اگر کسی دروازے پر کوئی اسٹیکر نہیں ہے، 24 گھنٹے اگر کسی بارگاہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے تو وہ بارگاہ حضرت خواجہ معین الدین کی بارگاہ ہے، وہ غریب نواز کا آستانہ ہے، جہاں نہ دلت دیکھا جاتا ہے، نہ مسلم دیکھا جاتا ہے، نہ ہندو دیکھا جاتا ہے، نہ سکھ دیکھا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے سب کی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، ان کے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ جو اپنے وجود کو سورج کی طرح بنا لیتا ہے اللہ رب العزت خواجہ معین الدین کی طرح عزتیں عطا فرماتا ہے، جو اپنے وجود کو سورج کی طرح بناتا ہے اللہ رب العزت خواجہ معین الدین کی طرح اس کو عزت عطا فرماتا ہے، جو اپنے وجود کو زمین کی طرح بنا لیتا ہے سب کو فیض پہنچاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے آنگن کو ساری مخلوق کے لیے ہجوم کا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے۔ دنیا میں بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے تو موب لنچنگ ہوتی ہے، جب دنیا میں بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے تو تشدد ہوتا ہے، جب دنیا میں بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے تو ٹھیلے پلٹا دیے جاتے ہیں، سبزی والوں کی سبزیاں لوٹ لی جاتی ہیں، لیکن غریب نواز کی بارگاہ میں جب بھی بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے تو یہ دعا کرتی ہے اے اللہ اس ملک کو سلامت رکھنا۔ یہ 800 سال بیت گئے، ایک طرف تلوار والے شہاب الدین غوری آئے، دوسری طرف خواجہ معین الدین آئے، آج بھی ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا رشتہ شہاب الدین غوری سے نہیں ہے، علاء الدین خلجی سے نہیں ہے، ابراہیم لودھی سے نہیں ہے، بلکہ آج کے مسلمان بھی اگر عرس مناتے ہیں تو خواجہ معین الدین کا مناتے ہیں، عرس اگر ہم بناتے ہیں تو نظام الدین کا مناتے ہیں، عرس ہم بناتے ہیں تو بابا فرید کا مناتے ہیں، محبوب الہی کا مناتے ہیں، کیونکہ ہم تلوار والوں سے نہیں تسبیح والوں سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارا وجود ایسا ہوتا کہ ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تو کیا نفرت کا ماحول ہمارے سر پہ مسلط ہو پاتا؟ بس ضرورت ہے میرے بھائی، اتنا خوبصورت کیریکٹر دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے، خواجہ معین الدین دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے، یہ بابا فرید دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائے جاتے، یہ نظام الدین اولیاء دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائے جاتے، جن کا بیتا ہوا کل اتنا شاندار ہے ان کا آج اتنا بھیانک اور خطرناک کہ لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ذرا سوچئے، دنیا کی ترقی آگے بڑھنے میں ہو سکتی ہے لیکن ہماری ترقی ہمارے پیچھے ہے۔ اپنے پیچھے لوٹ کر کے دیکھیے، اتنے خوبصورت چراغ روشن ہیں
اس روشنی کو حاصل کریے، اپنے آج کو روشن کریے اور اپنے کل کے لیے منصوبے بنائیے۔ آپ کے لیے اس ملک میں عزتیں پانا مشکل نہیں ہے، بس ان 3 باتوں کو غریب نواز کی یاد رکھیے کہ اپنے وجود سے سب کو فائدہ پہنچائیے، اپنے وجود سے سب کو روشنی پہنچائیے، اپنے وجود سے سب کو نفع پہنچائیے۔ جس دن ہمارا وجود اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں غیر مسلموں کو بھی فائدہ پہنچانے والا بن جائے گا، اللہ رب العزت لوگوں کی نظروں میں ہمارے لیے عزتیں بیٹھا دے گا، لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبتیں بیٹھا دے گا۔ اللہ پاک آج کے اس مجلس کو قبول فرمائے۔